اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے مائنڈ اینڈ انٹیلیجنس ان قرآن، یعنی کہ نفس، قلب، فؤاد اور روح پر قرآنی حوالہ جات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سکون کا کلینکل ماڈل، سکون ماڈل فار سائیکو سوشل ہیلتھ، دو طرح کے علوم سے ماخوذ ہے: سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر، سین کاف واو نون سلامتی کے لیے وجدانی نفسیات۔ تو سینسری نالج سے ہماری مراد ہوتی ہے ویلڈ سائنٹیفک نالج، جو کہ سینسز کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اور الٹیمیٹ نالج سے ہماری مراد ہوتی ہے نالج ریٹریوڈ فرام دا ہولی قرآن۔ تو قرآن پاک سے جو علم ہم تک پہنچتا ہے اس کو ہم الٹیمیٹ نالج یعنی حتمی نالج کہتے ہیں۔ تو سینسری اینڈ الٹیمیٹ نالج آن آبزرونگ نیچر، سکون دو طرح کے علوم سے ماخوذ ہے۔ اب سکون کے کلینکل ماڈل میں چونکہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے، لہٰذا قرآن پاک پر تحقیق بھی خاطر خواہ کی گئی ہے، جو کہ آپ کو پچھلی نشستوں پر مبنی ویڈیوز سے حاصل ہو سکتی ہے، اور سکون کا کلینکل ماڈل پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ویب سائٹ سے اور ویڈیوز کی مدد سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نقشہ ہے فنکشنز آف مائنڈ کا، اس میں بھی قرآن پاک سے رہنمائی لی گئی ہے، اور نفس کو اور قلب کو اور روح کو قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سائیکی کے فنکشنز پر بات کی گئی ہے۔ سائیکی کے 3 ڈائمینشنز ہیں: کانشسنس، سب کانشسنس اور انکانشسنس، اور سائیکی کے اندر 3 ذاتیں ہوا کرتی ہیں: انر سیلف، آؤٹر سیلف اور آئیڈیل سیلف، اور ایک چوتھی ذات جو سائیکی سے باہر ہے وہ ریئل سیلف ہے۔ اسی طرح سے ذہنی صحت کے 8 شعبے ہیں، انٹیلیجنس کی بھی 8 ٹائپس ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری سابقہ معلومات آپ کو ویب سائٹ سے اور سکون کلینکل ماڈل پر مشتمل ویڈیوز سے مل سکتی ہیں۔ آج کی نشست میں میں اسپیسیفکلی نفس، قلب، فؤاد اور روح کی جو قرآنک ٹرمز ہیں ان کے ریفرنسز کا ڈسکشن کروں گا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآنک نفس مائنڈ کے پیرلل ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ صدیوں سے مسلم فلاسفرز، مسلم اسکالرز، مسلم مسٹکس، صوفی حضرات نفسیات کو قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھتے چلے آئے ہیں۔ اس میں جو مشہور فلاسفرز گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، ان میں الکندی، الرازی، الفارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن عربی، اور سب سے جو مشہور ہوئے وہ امام غزالی تھے۔ تو اس طرح کے نام آپ کو تاریخ اسلامی میں ملتے ہیں۔ ان سب فلاسفرز نے ہیومن سائیکالوجی کو نہ صرف یہ کہ اسلامک پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ قرآن پاک کے اصولوں اور قرآن پاک کی اصطلاحات کا بھی استعمال کیا۔ 4 اصطلاحات کو ان فلاسفرز نے
اپنے فلسافیکل ورک میں، اپنے فلسافیکل ڈسکورس میں جگہ دی ہے۔ یہ 4 اصطلاحات ہیں: نفس، روح، قلب اور عقل۔ نفس، روح، قلب اور عقل، ان 4 اصطلاحات کو اپنے فلسافیکل ڈسکورس میں ارلیئر مسلم فلاسفرز نے زیر بحث لایا ہے اور پھر کچھ نتائج مرتب کیے ہیں۔ تو اگر ہم ایک خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں کہ ان سارے قدیم مسلم فلاسفرز نے نفس کو کس طرح سے سمجھا ہے، اور جو صوفیہ تاریخ اسلامی میں گزر چکے ہیں انہوں نے نفس کو کس طرح سے سمجھا ہے، تو سمری اس کی یہ ہے کہ انہوں نے سب نے نفس کو سول یا اسپرٹ کے معنی میں لیا ہے۔ نفس بمنزلہ روح۔ تو قرآن پاک کے جو تراجم ہیں اس میں بھی ہمیں جگہ جگہ نفس کا جو ترجمہ ملتا ہے وہ انگلش میں سول اور اسپرٹ، یا کبھی کبھی سیلف، اور اردو میں جان، روح، زندگی وغیرہ تراجم ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان کی جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نفس 2 طرح کا ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ ایک نفس وہ ہے جس کو کہ بعد میں سگمنڈ فرائیڈ نے اڈ کہا، یعنی انسان کے اندر ایک لطیفہ نفس ایسا ہے جو کہ اشتہا پسندی پر مبنی ہے، خواہشات کی جلد از جلد تکمیل چاہتا ہے، گناہ کی طرف راغب ہے۔ ایک نفس کی قسم تو یہ ہے کچھ فلاسفرز کے نزدیک، اور پھر نفس کی ایک اعلیٰ قسم بھی ہے جس کی پھر فردر 3 حالتیں ہیں۔ تو یہ جو نفس کی اعلیٰ قسم ہے اس پر بہت سے فلاسفرز، مسلم فلاسفرز ایگریڈ اور متفق ہیں، اور صوفیہ تو متفق ہے ہی ہیں کہ نفس کی کم از کم 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو نفس کی پہلی حالت نفس امارہ ہوتی ہے، جس میں کہ نفس امارگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اشتہا پسندی کی طرف، لذت پسندی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اخلاقیات کو اور مذہبی اصولوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کے بعد جب اس نفس امارہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ ترقی کر کے ایک دوسری حالت میں کنورٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، نادم نفس، ندامت پسند نفس، توبہ گزار نفس۔ تو نفس لوامہ میں انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ نفس کی دوسری حالت ہے۔ اور پھر نفس کی تیسری حالت میں جو کہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، اس میں انسان مطمئن ہوتا ہے، راضی برضا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں آنے والے جتنے بھی حوادث اور واقعات ہیں ان کو من جانب اللہ تصور کر کر ان پر خوشی خوشی ثابت قدم رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ جو 3 حالتیں ہیں نفس کی، یہ اسلامک لٹریچر میں بہت مشہور ہیں۔ بعض صوفیہ نے پھر 5 اور 7 حالتیں بھی بتائی ہیں، لیکن یہ 3 حالتیں جو ہیں نفس کی، یہ مشہور زمانہ ہے۔ جتنے
ارلیئر مسلم فلاسفرز گزرے ہیں، جن میں سے کچھ کے میں نے نام بھی لیے، چونکہ اس وقت نفسیات بطور مضمون اسٹیبلشڈ نہیں تھا، جیسا کہ ماڈرن سائیکالوجی میں آپ دیکھتے ہیں، تو ان سب فلاسفرز نے انسانی نفسیات کو جو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا جو لیبل تھا وہ تھا العلم النفس، یعنی نفس کا علم، نالج آف سول، نالج آف اسپرٹ۔ تو عربی میں اور فارسی میں بھی روان کہتے ہیں نفس کو، روان کا مطلب روح۔ تو ان سب مسلم فلاسفرز نے نفس کو روح ہی کے پرسپیکٹو میں لیا ہے۔ مائنڈ، جو آج کل کی اصطلاح ہے مائنڈ یا کانشسنس، آج کل کی اصطلاح میں وہ لے بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آج کل کی اصطلاح آج کی اصطلاح ہے۔ تو صدیوں پہلے جو اصطلاحات ان مسلم فلاسفرز نے یوز کی ہیں، وہ ان کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ان کے زمانے کے پرسپیکٹو میں درست تھی۔ العلم النفس، تو نفس کو محاورے میں وہ جس طرح سے بھی سمجھتے تھے، آج کا محاورہ مختلف ہے، اور اسپیشلی سائیکالوجسٹ کے لیے تو بہت مختلف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسپلن آف سائیکالوجی ہے، اس میں سول اور اسپرٹ کی گنجائش نہیں ملتی، لہٰذا اس بات کی شدید ترین ضرورت تھی کہ نفس کو، قلب کو، عقل کو، روح کو ایسے محاورے میں سمجھا جائے جو کہ آج کل کے دور میں مروجہ سائنٹیفک پیراڈائم میں فیزیبلی انڈرسٹینڈیبل ہو۔ تو اس سلسلے میں ان قدیم مسلم فلاسفرز کے بعد جو جدید مسلم فلاسفرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی ان اصطلاحات کو روح کے ہی پرسپیکٹو میں لیا ہے، کسی تبدیلی کی کوشش نہیں کی۔ اور زیادہ تر جو قدیم مسلم فلاسفرز ہیں ان کے گن گاتے رہے ہیں۔ جو جدید مسلم اسکالرز ہیں، جب بھی وہ نفس یا قلب پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارلیئر مسلم فلاسفرز کو پروموٹ کریں، ان کی شان میں قصیدے گائیں، اور ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ سائیکالوجی اسلامک پرسپیکٹو میں اسلامکلی بھی سمجھی جاتی رہی ہے، اور ہمارے قدیم فلاسفرز نے سمجھا ہے اس کو۔ لیکن یہ جدید ماڈرن فلاسفرز، مسلم فلاسفرز، ماڈرن ٹرمینالوجیز میں سائیکالوجی کو سمجھنے کی قرآنک پرسپیکٹو میں کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی قرآن پاک کے تراجم ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی جو ہو رہے ہیں، ان میں بھی نفس کو روح ہی کے پرسپیکٹو میں لیا گیا ہے، اور پھر روح کو بھی روح کے پرسپیکٹو میں لیا گیا ہے۔ روح بذات خود قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو نفس اور روح دونوں کو روح کے پرسپیکٹو میں لیا جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے جو تحقیق کی ہے، اس میں 427 قرآنی آیات کا انالیسس کیا ہے۔ یہ 427 قرآنی آیات ایسی ہیں جس میں کہ نفس، قلب، روح، عقل اور فؤاد زیر بحث آئے ہیں۔ ان 427 آیات کو ون بائی ون انڈیویجولی میں نے انالائز کیا ہے، اور جو میتھڈ
میں نے یوز کیا ہے انالیسس کے لیے، اس میں 3 طرح کا انالیسس شامل ہے۔ کانٹینٹ انالیسس بھی کیا ہے، ہر انڈیویجول آیت کا، اس کا کنٹیکسچول انالیسس بھی کیا ہے، اور پھر اس کا تھیمیٹک انالیسس بھی کیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 سٹیپس میں سب سے پہلے ان آیات کی نشاندہی کی ہے جن آیات میں یہ انڈرسٹڈیڈ ٹرمز قلب، نفس، روح، عقل، فؤاد کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو انڈرسٹڈیڈ ٹرمز ہیں، ان کا استعمال جتنی آیات میں ہوا ہے، سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، انلسٹ کیا ہے۔ نفس کے لیے علیحدہ سے، قلب کے لیے علیحدہ سے، عقل کے لیے علیحدہ سے، روح کے لیے علیحدہ سے، فؤاد کے لیے علیحدہ سے۔ تو انلسٹ کرنے کے بعد کنٹیکسچول انالیسس عمل میں لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو انڈرسٹڈیڈ الفاظ ہیں، نفس، قلب، روح، عقل اور فؤاد، یہ جس آیت میں استعمال ہوئے ہیں، اس آیت میں یا اس سے پچھلی آیت میں کنٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ایک کوریلیٹڈ ورڈ کا سہارا لیا گیا ہے۔ یعنی اگر نفس کسی آیت میں یوز ہوا ہے تو اس کے لیے ورب کون سا یوز ہوا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یا تو اسی آیت سے کوریلیٹڈ ورڈ لیا گیا ہے، یا بہت کم مثالوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ اس سے پچھلی آیت، چونکہ 2 آیتیں ملی ہوتی ہیں اکثر، تو اس سے پچھلی آیت میں ایک کوریلیٹڈ ورڈ تلاش کر کے جس کے ساتھ نفس، وہ میں آگے چل کر مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا، تو اس کوریلیٹڈ ورڈ کی مدد سے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نفس کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو کوریلیٹڈ ورڈ تھا، اس کے روٹ ورڈ کو بھی انالائز کیا گیا ہے، اور اس روٹ ورڈ کے جو پاسبل انگلش ٹرانسلیشنز ہیں ان کو بھی دیکھا گیا ہے، اور اس میں سے جو سب سے زیادہ سوٹیبل میننگ تھا اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ پھر جب ان کوریلیٹڈ ورڈز پر مشتمل لسٹس بنی ہیں تو ان لسٹس کا تھیمیٹک انالیسس کیا گیا کہ ان کوریلیٹڈ ورڈز کو ہم سائیکالوجی کی کس کس تھیم کے انڈر زیر بحث لا سکتے ہیں۔ وہ آگے چل کر مثالوں کے ذریعے میں واضح کرتا ہوں۔ تو کچھ سائیکولوجیکل تھیمز ایمرج ہوئی ہیں ان کوریلیٹڈ ورڈز کے بیسس پر۔ پھر ان سائیکولوجیکل تھیمز کی روشنی میں آخر میں کنکلوژنز حاصل کی گئی ہیں کہ نفس فار ایگزامپل کن کن سائیکولوجیکل تھیمز کے لیے استعمال کیا گیا ہے، عقل، قلب، روح اور فؤاد کن کن سائیکولوجیکل تھیمز کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو وہ جب آگے چل کر میں مثالیں دوں گا آپ کو تو آپ کو مزید واضح ہوگا۔ لہٰذا یہ 5 مراحل میں یہ تحقیق عمل میں آئی ہے۔ 427 آیات کا انالیسس کیا گیا۔ تو اس انالیسس کا جو نتیجہ نکلا ہے فوری، وہ یہ نکلا ہے کہ جو لفظ یا اصطلاح ہے نفس کی قرآن پاک میں، یہ 4 پاسبل میننگز میں استعمال ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ سپیسیز کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ نفس سے مراد سپیسیز، جس کے سلسلے میں ہمیں 8 آیات
ریفرنس کے طور پر ملتی ہیں، جس میں سے آپ یہ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں، خلقکم من نفس واحدہ، آپ کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا ایک سنگل سپیسیز سے۔ تو اب جو ترجمہ آپ کو ملے گا قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ ایک سنگل جان سے آپ کو تخلیق کیا گیا۔ تو وہ صدیوں سے نفس کے جو تراجم ہیں ان میں جان، روح ہی استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کل کے پرسپیکٹو میں، ماڈرن سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز کی روشنی میں نے یہ سمجھا کہ سپیسیز ان 8 آیات میں زیر بحث آیا ہے۔ اس کے بعد نفس کو ہیومن کے پرسپیکٹو میں بھی استعمال کیا گیا ہے، انسان۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، یعنی ایک انسان کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ جو نفس ہے وہ ایک پورے کے پورے انسان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح کی ہمیں 17 مثالیں ملتی ہیں قرآن پاک میں، جن میں کہ نفس انسان کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر نفس فزیک یا باڈی کے پرسپیکٹو میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کی 19 مثالیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں۔ مثلا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑو، یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ۔ تو مزید کانٹیکسچول انالیسس کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 2 طریقے سے لڑنے کی موٹیویشن دلائی جا رہی ہے، ایک صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا اپنی فزیکل سٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی فزیکلی لڑنا۔ تو جو جہاد بن نفس کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی آپ اسی پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں کہ جب انسان لڑتا ہے تو وہ فزیکل سٹرینتھ، اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ لڑتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں، 19 مثالیں ہیں جن میں کہ نفس کو فزیک کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد نفس کو سائیکی کے پرسپیکٹو میں 245 آیات میں استعمال کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹلی، اسٹریٹ فارورڈلی، ایکسپلسٹلی، نفس has been used to describe human psyche۔ اور نفس کا ویسے بھی لٹرل مطلب بھی سائیکی ہے۔ سائیکی کو عربی میں نفس کہتے ہیں، نفس کو انگلش میں سائیکی کہتے ہیں۔ تو سول اور اسپرٹ کا جو کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ڈائریکٹلی اگر نفس کو 245 آیات میں سائیکی کے پرسپیکٹو میں لیا گیا ہے، تو آج کل کے ماڈرن پرسپیکٹو میں اور اسپیشلی سائیکالوجسٹ کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نفس کا لفظ قرآن پاک میں سائیکی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وگرنہ اگر آپ ذہن کو تلاش کرتے رہیں تو ذہن تو قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا۔ میری دانست میں دماغ بھی استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ چلتی ہے ویسٹرن سوسائٹیز میں، مسلمانوں پر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں تمام علوم مضمر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ برین کو، نیورو سائنس کو، سائیکیٹری کو، مینٹل ہیلتھ کو، مائنڈ کو قرآن پاک میں ڈسکس نہیں کیا گیا؟
تو ان کا جو یہ اعتراض ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ڈسکس تو فریکوینٹلی کیا گیا ہے، ڈسکس ہی مائنڈ کو کیا، قرآن پاک میں ڈسکس ہی مائنڈ کو کیا گیا ہے، لیکن چونکہ تراجم کی اصطلاحات پرانی ہیں، تراجم میں اور فلسفیز میں نفس کو روح کے، سول اور اسپرٹ کے پرسپیکٹو میں سمجھا جاتا رہا ہے، لہٰذا آج کی ماڈرن ٹرمینالوجیز اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہی، ورنہ اس تحقیق میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس چیز کو ہم سائیکی کہتے ہیں اور جس چیز کو ہم مائنڈ کہتے ہیں، نفس بعین ہی وہی شے ہے، چاہے روح ہے، چاہے اسپرٹ ہے، چاہے سول ہے۔ اس کے فنکشنز کو اگر آپ دیکھیں جو میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گا، تو وہ وہی فنکشنز ہیں جو ہم انڈر دا لیبل مائنڈ آج کی ماڈرن سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 245 مثالیں ایسی ملتی ہیں قرآن پاک میں، 245 آیات جن میں کہ نفس کو سائیکی کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے 74 ورسز ایسی ہیں، 74 آیات جو کہ ڈائریکٹلی مائنڈ کو ریفر کرتی ہیں، ڈائریکٹلی، جس طرح سے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے نفس میں اپنے رب کا ذکر کر، ذکر کر، ریممبر کر، دھیان میں رکھ، کہاں پہ؟ اپنے نفس میں۔ تو اب صدیوں سے فلاسفرز اگر یہ سمجھتے آئے ہیں کہ روح میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا جو عمل ہے، ریممبرنس کا، وہ ایک روحانی عمل ہے، اسی چیز کو تو ہم ایک ذہنی عمل کہہ رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ تو روحانی میں اور ذہنی میں کوئی فرق میں تو کم از کم نہیں سمجھتا، اور لیٹسٹ سائنٹیفک ایکسپلوریشنز کے بعد ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ ذہن ہے جو کہ کوگنیٹو ایبیلٹیز رکھتا ہے، اور یہ ذہن ہی ہے جو کہ ریممبر کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے، فارگیٹ کرتا ہے، اور آگے چل کر اور بھی بہت سی مثالیں آئیں گی کوگنیٹو فنکشنز کی اور کوگنیٹو ایبیلٹیز کی، جن سے یہ واضح ہوگا کہ یہ سائیکی اور مائنڈ ایک ہی شے ہے، صرف نام بدلے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے پھر 116 آیات ایسی ہیں جس میں کہ نفس کو آئیڈیل سیلف کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان سے ان کے نفوس کو بھلا دیا۔ تو اگر آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص ایسا ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے اس سے اس کا نفس بھی بھلا دیا، تو وہ کیا چیز بھلا دی؟ اس سے اس کی روح بھلا دی، جان بھلا دی، یا سیلف بھلا دی؟ تو قرآن پاک کے تراجم میں سیلف کو بھی اس پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا، لیکن انسان اپنی ذات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو اگر ہم 4 ذاتوں کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہیں جو الفریڈ ایڈلر نے بھی جس پہ بات کی، آئیڈیل سیلف، انر سیلف، آؤٹر سیلف اور ریئل سیلف، اور سوشل سائیکالوجی میں بھی اس پہ بات چیت ہوتی ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ذات کو اس شخص نے بھلایا ہے وہ ذات اس کی آئیڈیل سیلف تھی، وہ ذات تھی جو ذات اس کو بنانی چاہیے تھی، جو اس کے لیے آئیڈیل تھی، اس آئیڈیل ذات کو بھلا چکا ہے، ورنہ انر سیلف اور آؤٹر سیلف کو تو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے آؤٹر سیلف یا سوشل سیلف کے لیے 29 قرآنک ورسز میں نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ایک دوسرے پر
سلام بھیجو. تو یہ سوشل پرسپیکٹو میں سوشل سیلف کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس طرح کی پھر 29 مثالیں اور بھی ہیں. پھر 26 آیات میں نفس انر سیلف یا پرسنل سیلف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی. اس خاتون نے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خاتون نے میرے نفس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی میرے نفس کو. تو یہاں پر بھی نفس کو جان کے معنوں میں اگر لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ڈیزائرز ہیں اور جو ایموشنز ہیں وہ جان میں ہیں. اور اگر اس کو ہم نفس اور مائنڈ کے پرسپیکٹو میں لیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزائرز اور ایموشنز انر سیلف کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئی ہیں. اس کے بعد دوسری اصطلاح ہے قلب، جس کے لیے 88 آیات کا میں نے انالیسس کیا، جس میں سے کہ 31 سائیکولوجیکل تھیمز برآمد ہوئی ہیں، بالکل اظہر من الشمس، اسٹریٹ فارورڈلی برآمد ہوئی ہیں. جب میں مثالیں دوں گا آگے چل کر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قلب کا لفظ ان 31 تھیمز کے گرد گھومتا ہے. ان تھیمز میں ڈس آرڈر، فالٹی تھنکنگ، انٹلیکچولائزیشن، ڈیلیوژن، ایلیوژن، اگنورینس، ریگریشن، فارگیٹفلنس، ڈس ایگریمنٹ، ڈس بلیف، پریجوڈس، ڈینائل، سپریشن، ڈاؤٹ، اریٹیشن، ریورژن، ریویلیشن، انٹینشن، آرگیومنٹیشن، کمیونیکیشن، پرسیپشن، پروسیسنگ، نالج، اٹینشن، ریزن، کمپریہینشن، ایگریمنٹ، بلیف، سیٹسفیکشن، سرٹینٹی اور کوشن. یہ 31 سائیکولوجیکل تھیمز جب تھیمیٹک انالیسس کیا تو یہ 31 سائیکولوجیکل تھیمز ڈسکور ہوئی ہیں جو کہ قلب کے استعمال میں زیر بحث آئی ہیں قرآن پاک میں. اور 88 آیات کا انالیسس اس سلسلے میں کیا گیا. اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے عقل، جو کہ قرآن پاک میں لفظ عقل بطور ناؤن استعمال نہیں ہوا، بطور ورب استعمال ہوا ہے، یعقلون، تعقلون وغیرہ. تو سنگل فارم میں عقل ایز اے ناؤن، یعنی عقل کوئی شے ان 49 ورسز میں نظر نہیں آئی. عقل ایک حرکت کا نام ہے، ایک پروسیس کا نام ہے، اس لیے ورب میں بیان کی گئی ہے. یعنی کہ عقل جس طرح سے قلب ایک شے ہے، ایک انٹیٹی ہے جو کہ انسان کے اندر ہے، قلب اس طرح سے ایک انٹیٹی نہیں ہے بلکہ ایک فنکشن ہے، ایک پروسیس ہے قلب کا. قلب کے فنکشن کو عقل کہا جا سکتا ہے. اور اس عقل کی جو 49 ورسز کا انالیسس کیا گیا ہے اس میں سے 17 سائیکولوجیکل تھیمز برآمد ہوئی ہیں، جن میں کہ آرگیوئنگ، بلیونگ، کمپیئرنگ، فائنڈنگ ہسٹوریکل ایویڈنس، گیٹنگ انٹو ڈیلیوژن، انٹروسپیکٹنگ، لرننگ، لسننگ، ماڈلنگ، آبزرونگ، پرسیونگ، ریڈنگ، ریئلائزنگ، ریزننگ، سوشل لرننگ، ٹیکنگ ایڈوائس اور انڈرسٹینڈنگ لینگویج. یہ 17 سائیکولوجیکل تھیمز عقل کے پرسپیکٹو میں کمپائل ہوئی ہیں. اس کے بعد 15 ورسز میں فؤاد،
زیر بحث آیا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اس پر بھی میں آگے چل کر مثالیں دوں گا کہ فؤاد بھی عقل اور قلب ہی کے پیرالل استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر روح کے لیے میں نے 7 آیات کا انالیسس کیا ہے، ان 7 آیات کا جن میں کہ روح کو سائیکلوجیکل پرسپیکٹو میں، ریئل سیلف کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے، وگرنہ روح کو جبرائیل امین کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس قسم کی آیات کا میں نے انالیسس اس تحقیق میں نہیں کیا، صرف 7 آیات جو روح سے مربوط تھیں، جن میں کہ انسان کا تذکرہ ہے، ان 7 آیات کو بھی انالائز کیا گیا۔ تو اب میں آپ کو کچھ مثالیں دے کر واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے سائیکی کو ہم ماڈرن سائیکلوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سپیسیز کے لیے لفظ نفس 12 آیات میں استعمال ہوا ہے، اور ان کے جو حوالہ جات ہیں کہ کن کن آیات میں استعمال ہوا ہے وہ آپ کو میری ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں۔ ایک مضمون ہے نفس پر قرآنی حوالہ جات، اور قلب پر بھی قرآنی حوالہ جات آپ کو میری ویب سائٹ سے مل سکتے ہیں۔ اس میں میں نے ساری کی ساری آیتیں اردو اور انگلش ترجمے کے ساتھ کمپائل کر کے وہ جو پیج ہے پروز کا اس پر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ آیتیں آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ آیات بطور نمونہ پیش کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیسے سائیکالوجی کو قرآن پاک میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور کیسے ہم قرآن پاک سے اپنی نفسیاتی اصطلاحات ریٹریو کر سکتے ہیں، اور نفسیات کو کیسے قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سپیسیز پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو جیسا پہلے بھی بتایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ قرآن پاک کی 4 سورت کی پہلی آیت۔ تو اس آیت کا کنٹیکسچول انالیسس کرنے سے، اور اس طرح کی جو ملتی جلتی آیات ہیں جو کہ تعداد میں 12 ہیں، ان کا کنٹیکسچول انالیسس کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر نفس سے مراد سپیسیز ہیں، ایک ہی جنس سے پیدا کیا گیا۔ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے، اور دوسرے اسلامک لٹریچر کا مطالعہ کرنے سے، اور پھر ان کا آپس میں کوریلیشن کرنے سے، حدیث کا اور قرآن پاک کا آپس میں کوریلیشن کرنے سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر مراد سپیسیز ہیں، ایک ہی سپیسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو زیادہ تر تراجم میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک ہی جان سے، ایک ہی روح سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نفس بطور انسان 17 ورسز میں استعمال کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات آپ کو جو میں نے آرٹیکلز بتائے، نفس پر قرآنی حوالہ جات اور قلب پر قرآنی حوالہ جات، ان میں آپ کو یہ ساری 17 ورسز عربک ٹیکسٹ کے ساتھ اور انگلش اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ملیں گی۔ جس طرح میں نے پہلے بھی مثال دی، قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون۔ He said, "O my Rabb, I have killed a person from them, so I fear that they will kill me." یہاں پہ مترجم نے پرسن کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر دیا ہے، ایک شخص، ایک انسان قتل کر دیا ہے۔ تو اس طرح کی جو
17 آیات ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس کو انسان کے پرسپیکٹو میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر 16 آیات ایسی ہیں جس میں کہ نفس کو فزیک یا باڈی کے پرسپیکٹو میں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی مثال دی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے لڑو۔ تو یہاں پہ جان سے مراد باڈیز ہیں، فزیکلی لڑو، یا فزیکلی لڑو یا اکنامکلی لڑو۔ تو جو ملتی جلتی دوسری آیات ہیں ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 16 آیات میں نفس بمنزلہ بدن یا فزیک کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح سے اب ہم اگر سیلف پر بات کریں تو ہم یہ مانتے ہیں نفسیات میں کہ انسان کی 4 ذاتیں ہیں، انر سیلف، آؤٹر سیلف، آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف۔ تو ان چاروں ذاتوں کے لیے نفس کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 68 ورسز تو ایسی ہیں جن میں کہ نفس سیلف کے لیے نہیں بلکہ ڈائریکٹلی مائنڈ کے لیے استعمال ہوا، ڈائریکٹلی مائنڈ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اپنے ذہن میں اللہ کو یاد کیجئے۔ اور اس طرح کی 68 ورسز ہیں جن سے کہ جب ان کا کانٹینٹ اور کانٹیکسچول انالیسس کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس شے کو ہم مائنڈ کہہ رہے ہیں، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جس شے کو ہم آج مائنڈ کہہ رہے ہیں اسی شے کو قرآن پاک میں نفس کہا گیا ہے۔ اب نفس روح ہے یا نہیں ہے، یا مائنڈ روح ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کو روح سمجھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لطیفہ ہے، ایک روحانی لطیفہ ہے ذہن، سائیکی، کیونکہ باڈی کا پارٹ نہیں ہے۔ اگر آپ ڈوئلزم کو اسٹڈی کریں تو ایک شے ہے انسان کی باڈی، فزیک، اور دوسری شے ہے انسان کی سول اور اسپرٹ، جو ایرسٹاٹل اور پلیٹو نے بھی اس کا ذکر کیا اس زمانے میں، سول اور اسپرٹ۔ تو بالکل ٹھیک کیا، میں متفق ہوں سب سے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سول اور اسپرٹ کی اصطلاح ہے وہ آج کل کے دور میں سائیکی اور مائنڈ اور سیلف کے لیبلز کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ چاہے وہ جو بھی شے ہے وہ اللہ کو معلوم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو فرما دیجئے کہ روح میری کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈ ہے، اور آپ کو ہم نے بہت تھوڑا سا علم دیا ہے اس سلسلے میں۔ تو اصل علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں کہ روح کی ماہیت کیا ہے، روح کا سٹرکچر کیا ہے، روح کے فنکشنز کیا ہیں۔ ہم تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم روح کو کما حقہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر کانٹیکسچول اور کانٹینٹ انالیسس کے پرسپیکٹو میں صرف مراد یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں ہم آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں جان اور روح کے پرسپیکٹو میں، تو اس کو سائیکولوجیکلی ایبزارب کرنا مشکل ہے، اور اس میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی اگر ہم نفس کو مائنڈ یا سیلف کے پرسپیکٹو میں لے لیں۔ اور جس طرح سکون کلینیکل ماڈل میں نے تو یہی کیا کہ نفس کو سائیکی کے پرسپیکٹو میں جب لیا تو تب یہ نفسیاتی حقائق سامنے آئے۔ اب میرا مضمون ہے سائیکالوجی، دنیا میں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کا مضمون سائیکالوجی ہے، تو کیا وہ سب روح کو پڑھ رہے ہیں، سول کو پڑھ رہے ہیں،
نہیں. وہ صدیوں سے سول اور اسپرٹ کو پڑھتے تو آئے ہیں. جب سائیکالوجی ایک اسپیسیفک ڈسپلن کے طور پر امرج نہیں ہوئی تھی تب تک تو معاملہ ٹھیک تھا. لیکن اب ہم انہی چیزوں کو جس کو کہ یہ ذرا غور سے سنیے گا، انہی چیزوں کو جس کو فارابی نے، ایویسینا نے، ابن رشد نے، غزالی نے جن چیزوں کو روح کہہ کر سمجھا ہے اور پڑھا ہے، انہی چیزوں کو بعینی ہی انہی چیزوں کو، انہی اعمال کو، انہی افعال کو، انہی فنکشنز کو، انہی پروسیسز کو ہم آج مائنڈ کے لیبل کے اندر رہتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ ارلیئر مسلم فلاسفرز کا اور ہمارا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے، میننگ ایک ہی ریٹریو کرتے ہیں ہم دونوں، صرف لیبلز مختلف ہیں. اور مائنڈ کی بھی ایک پوری سٹوری ہے. پھر آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ مائنڈ بھی شروع میں سول ہی ہوتا تھا. ایرسٹوٹل اور پلیٹو نے بھی، جو کہ فلاسفرز تھے، انہوں نے بھی انسانی نفسیات کو سول اور اسپرٹ ہی کے پرسپیکٹو میں سمجھا ہے. اس کے بعد ایک دوسرا لفظ نوز، NOUS، اس کے بعد سائیکی، اس کے بعد پھر مائنڈ، اور آج کل تو ویسٹرن کلچر میں مائنڈ بھی ایبسلیٹ ہو چکا ہے. کانشیسنیس ایک لیٹسٹ ٹرم ہے. یعنی نفس کیا ہے؟ نفس کانشیسنیس ہے جدید سائنسی پرسپیکٹو میں. تو ان اصطلاحات کو، اصطلاح کو سمجھا ہی اس صورت میں جا سکتا ہے جبکہ اس کو اپنے محاورے میں، اپنے روزمرہ کے محاورے میں سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو لہٰذا 68 ورسز ایسی ہیں قرآن پاک میں جس میں کہ ڈائریکٹلی نفس کو مائنڈ کے پرسپیکٹو میں لیا گیا ہے. اب دیکھیے یہ جو آیت میں نے مثال کے طور پہ پیش کی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اینڈ ریممبر یور رب ان یور سیلف، یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے. اینڈ ریممبر یور رب ان یور سیلف، ان یور سیلف. تو اگر ایسا کہے کہ اینڈ ریممبر یور رب ان یور مائنڈ، تو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ہمبلی اینڈ فیئرفلی، تو ہمبلنیس اور فیئر کہاں ہے؟ مائنڈ میں ہے. ایموشنز کہاں ہیں؟ سب مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اب مائنڈ کہاں ہے بذات خود، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں پھر میرا ماڈرن سائیکالوجی سے اختلاف ہے. ماڈرن سائیکالوجی یہ سمجھتی ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ صرف اور صرف برین تک محدود ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مائنڈ نہ صرف پورے بدن میں حلول کیے ہوئے ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کے بدن کا کوئی بھی گوشہ مائنڈ سے خالی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری کائنات مائنڈ سے خالی نہیں ہے. میرا جو مائنڈ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ مجھ میں بھی ہے. میں اپنے مائنڈ سے بھرا ہوا ہوں اور پورے کی پوری کائنات میرے مائنڈ سے بھری ہوئی ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. پوری کی پوری کائنات میرے مائنڈ سے بھری ہوئی ہے. میں جب چاند کو دیکھتا ہوں تو میرا مائنڈ کی اپروچ چاند تک جاتی ہے، میرا مائنڈ جاتا ہے چاند تک. میں جب ستارے کو دیکھتا ہوں تو میری جو سائٹ کی پاور ہے وہ ستارے تک جا کے پہنچتی ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ستارے کی لائٹ مجھ تک پہنچتی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ مائنڈ کی لوکیشن کہاں ہے. لیکن سکون کلینکل ماڈل کے پرسپیکٹو میں مائنڈ صرف اور صرف برین تک محدود نہیں ہے. تو مائنڈ کے کچھ فنکشنز برین میں ہیں، کچھ فنکشنز قلب میں ہیں، کچھ فنکشنز سیکشول آرگنز میں ہیں،
کچھ فنکشنز سینے میں ہیں اور کچھ فنکشنز ایسے ہیں جو کہ بدن سے باہر بھی ہیں. صرف اور صرف برین تک محدود میں کم از کم نہیں کرتا مائنڈ کو. تو اینڈ ریمبر یور رب ان یور سیلف, ان یور مائنڈ, ان یور تھاٹس. تھنک آف یور رب. کیپ یور رب ان یور تھنکنگ. تھنک آف یور رب. کتنا پیارا ترجمہ ہے. تھنک آف یور رب. تھنک آف یور رب فریکوینٹلی. تو یہ ساری جتنی بھی بحث میں کر رہا ہوں اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ قرآن پاک میں جو نفس کی اصطلاح ہے اس کو روزمرہ کے محاورے میں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ذکر بھی آسان ہوگا, تزکیہ نفس بھی آسان ہوگا, اپنی ذات کا مشاہدہ اور اپنی ذات کا عرفان بھی آسان ہوگا, اور نفسیات کو قرآنک پرسپیکٹو میں سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوگی. اسی طرح سے ذات کے لیے, سیلف کے لیے 156 آیات میں نفس کو استعمال کیا گیا. اب ذات جو بھی ہے, جیسی بھی ہے, جتنی بھی ہیں, آپ جو بھی ان کو سمجھیے سیلف, وہ سب مائنڈ ہی کے اندر ہیں, مائنڈ سے باہر نہیں ہے. میری ذات کا جو تصور ہے, ویسے تو ذات ماڈرن سائیکالوجی کے پرسپیکٹو میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایک سینس ہے. اگر سیلف کی ڈیفینیشنز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سیلف ایک سینس ہے, میرے بارے میں ایک سینس ہے. تو وہ جو سینس ہے کہ میں ہوں, آئی ایگزسٹ, وہ سینس باڈی میں تو نہیں ہے, وہ مائنڈ میں ہے. تو لیکن اگر سیلف کو اسپیسیفکلی بھی مائنڈ سے ہٹ کے بھی اگر آپ دیکھیں تو 156 آیات میں نفس کو سیلف کے طور پر ڈسکس کیا گیا ہے. انر سیلف کے لیے بھی ڈسکس کیا گیا ہے, آؤٹر سیلف کے لیے بھی ڈسکس کیا گیا ہے, اور آئیڈیل سیلف کے لیے بھی ڈسکس کیا گیا ہے. تو ہر سیلف کے لیبل کے انڈر کن کن آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے. اب وہ یہاں پہ اس نشست میں اگر ساری آیات تلاوت کرنا شروع کروں گا تو کم از کم 5-6 گھنٹے چاہیے اس کے لیے. تو لہٰذا وہ مضمون اویلیبل ہے میری ویب سائٹ پہ جس میں کہ ساری کی ساری آیات بطور حوالہ جات میں نے پیش کی ہیں. اب اگر آپ قلب کو دیکھیں, قلب, تو قلب کہتے ہیں دل کو, فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں, ہارٹ. اب قلب کو جب اینالائز کیا گیا قرآن پاک میں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ انٹیلیجنس کے پرسپیکٹو میں لیا جا رہا ہے. جس طرح سے میں نے جو آپ کو تھیمز بتائیں وہ تھیمز بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ قلب کا اور انٹیلیجنس کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ایٹی 88 ورسز میں قلب کو انالائز کیا ہے. 31 تھیمز اس میں سے نکلی ہیں جن کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے. اس کی مثال ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Do they not travel on the earth so their hearts can understand, on their ears can listen? Then blinds do not have a vision, but their hearts
have become blinded in their chest. اسی طرح سے عقل کو 48 مثالوں میں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، 48 آیات میں، اور یہ جیسا میں نے پہلے بتایا ایک ناؤن کے طور پر لی گئی ہے، اور اس میں بھی جتنی بھی تھیمز ہیں وہ ساری کی ساری انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ ماڈرن ڈے کی جو ٹرم ہے انٹیلیجنس، اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں زمینوں اور آسمانوں کے بننے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، آسمانوں میں، سمندروں میں، ان سب چیزوں میں آیات چھپی ہوئی ہیں، سائنس چھپے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو عقل کو ہم ماڈرن پرسپیکٹو میں انٹیلیجنس کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس کی 8 ٹائپس ہیں۔ کوگنیٹو انٹیلیجنس ہے، سوشل انٹیلیجنس ہے، ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اسپریچول انٹیلیجنس ہے، ریلیجیس انٹیلیجنس ہے۔ تو انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قوم، وہ جو قوم ہے لقوم یعقلون، وہ کون سی قوم ہے؟ وہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی قوم ہے جو تعقل کرتے ہیں، یعنی ریزننگ کرتے ہیں، چیزوں کو ریشنلائز کر کے دیکھتے ہیں، لاجیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، کمپریہینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ جو قوم ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی قوم ہے، وائز لوگوں کی قوم ہے۔ یہ یہاں پہ ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے کہ انٹیلیجنس میں اور وزڈم میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو ٹیکنیکلی کوئی ڈفرینس نہیں ہے، وزڈم بھی انٹیلیجنس ہی ہے، لیکن وزڈم کو زیادہ تر اسپریچول انٹیلیجنس کے طور پہ لیا جاتا ہے، ایتھیکل اور مورل پرسپیکٹو میں وزڈم کو لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سکون کلینکل ماڈل میں انٹیلیجنس ہی کی 8 ٹائپس ہیں، جس میں سے ایک ٹائپ ہے اسپریچول انٹیلیجنس اور ایک دوسری ٹائپ ہے مورل انٹیلیجنس۔ تو سکون کے پرسپیکٹو میں مورل اور اسپریچول انٹیلیجنس کو ملا کر اگر ایک لیبل دیا جائے تو وہ ہے وزڈم۔ اسی طرح سے آپ کو شاید یہ سن کر حیرانی ہو کہ جو قلب ہے، جو کہ 88 آیات میں استعمال ہوا، قلب، اگر اس سے پچھلی آیات کا مطالعہ فرمائیں اور کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قلب اس ذہانت کا نام ہے جس سے انسان کو اخروی زندگی میں فائدہ ہو، نہ کہ دنیاوی زندگی میں۔ یعنی یہ قلب وہ ذہانت ہے جو کہ آئیڈیل سیلف سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی جتنی بھی آیات ہیں جن میں قلب استعمال ہوا ہے اس سے پہلے ایمان کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ ایمان اور قلب لازم و ملزوم ہے۔ تو اگر بندہ انٹیلیجنٹ ہے تو اس انٹیلیجنٹ ہونے کا سائن یہ ہے کہ وہ ایمان لائے گا اور مومن ہوگا، بلیور ہوگا۔ تو اسی طرح سے عقل بھی ایز اے پروسیس آف قلب، چونکہ ورب کے طور پہ آئی ہے ہمیشہ، ایز اے ناؤن نہیں آئی، تو یہ قلب کا ایک پروسیس ہے، تعقل۔ اسی طرح سے پھر میں نے فؤاد کو بھی سمجھنے کی کوشش کی 15 ورسز میں۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ
لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اب یہاں پہ بھی دیکھیے آپ کے ایمان کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو. The heart of the mother of Musa became impatient. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. The heart of the mother of Musa became impatient, and she almost revealed about him. And we not put patience, and if we had we not put patience in her heart, that she may remain from the believers. Had we not put patience in her heart, that she may remain from the believers. اب یہ بڑی کوئی کلاسیکل انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. بہرحال جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ the heart of the mother of Musa became impatient. یہاں پہ فؤاد کا لفظ استعمال ہوا ہے. فؤاد کہتے ہیں دل کو، یعنی کہ موسیٰ کی والدہ کا دل فارغ ہو گیا، ایمپٹی ہو گیا، امپیشنٹ ہو گیا. اس میں کوئی اسٹریٹجی سے خالی ہو گیا، تدبیر سے خالی ہو گیا، کوئی رستہ ان کو سجھائی نہیں دے رہا تھا. قریب تھا کہ وہ بتا دیتی فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب یعنی ان کی انٹیلیجنس کو تقویت دی اور ان کے ایمان کو مستحکم کیا، ورنہ ان کو کوئی اسٹریٹجی، کوئی سلوشن نہیں دستیاب ہو رہی تھی اپنے ذہن میں. تو اس کو بھی اگر کانٹیکسچولی دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فؤاد بھی انٹیلیجنس ہی سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے جو آخری اصطلاح ہے روح، اس کو میں نے 7 آیات میں انالیسس کرنے کی کوشش کی ہے. جو آیات انسانی حوالہ جات سے متعلق ہیں، جن آیات میں روح الامین کا ذکر آیا ہے، ان آیات کو میں نے نہیں لیا. ایک مثال یہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، مشہور آیت وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس میں جو روح کا مطلب ہے وہ ریئل سیلف ہے. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو ریئل سیلف سے مراد ہے ڈیوائن سیلف. نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہو معکم اینما کنتم وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ ایک دشوار کام ہے اصطلاحات کو سمجھنا. مقصد آج کی نشست کا صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ ماڈرن سائیکالوجی میں اور قرآنک پرسپیکٹیوز میں، قرآنک ٹرمز میں اور ارلیئر مسلم فلاسفرز کی فلاسفیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو صرف اور صرف اصطلاحات کا ہے. انہوں نے کچھ اور اصطلاحات کا استعمال کیا ہے. قرآنی اصطلاحات کو، چونکہ وہ عربی دان تھے موسٹلی، تو نفس کو نفس ہی کہتے تھے، روح کو روح ہی کہتے تھے کیونکہ وہ عربی بولتے تھے. اسی طرح جو فارسی میں فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے روح کو، نفس کو روان کے طور پہ ترجمہ کیا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ہم نے اردو میں یہ کیا کہ ہم نے اس کو ترجمہ کیا روح کے پرسپیکٹیو میں، نفس کا، اور روح کا ترجمہ بھی روح میں ہی کیا. روح کے لیے کوئی متبادل اردو میں لفظ ہمارے پاس نہیں تھا، یا انگلش میں بھی. تو اس سلسلے میں جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے نفس قرآن پاک میں، اس سے 4 مطالب مراد لیے جا سکتے ہیں. ایک سپیسیز، ایک فزیک، ایک ہیومن
اور زیادہ تر سائیکی، اور سائیکی میں پھر مائنڈ اینڈ سیلف. تو یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نفس کو بمنزلہ سائیکی لیا گیا ہے. موسٹلی نفس سائیکک پرسپیکٹو میں استعمال ہوا ہے، مائنڈ کے پرسپیکٹو میں استعمال ہوا ہے. اور قلب، عقل اور فؤاد جس پرسپیکٹو میں استعمال ہوئے ہیں، بھلے جس بھی پرسپیکٹو میں استعمال ہوئے ہیں، ان پرسپیکٹوز کو ہم آج کی زبان میں انٹیلیجنس کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب وہ انٹیلیجنس کہاں ہے، دماغ میں ہے یا دل میں ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں سکون کلینکل ماڈل کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انٹیلیجنس کی 4 ٹائپس آؤٹر سیلف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کون کون سی؟ کوگنیٹو انٹیلیجنس، سوشل انٹیلیجنس، ریلیجس انٹیلیجنس اور انوائرمنٹل انٹیلیجنس، وہ آپ کے دماغ میں ہے. اور جو انٹیلیجنس کی ٹائپس آئیڈیل سیلف اور ریئل سیلف کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یعنی کہ آپ کی مورل انٹیلیجنس اور اسپریچول انٹیلیجنس، وہ آپ کے دل میں ہے، قلب میں ہے، فؤاد میں ہے، سینے میں ہے. اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، چونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ انٹیلیجنس کی ٹائپس کو مزید بڑھائے. کچھ سائنٹسٹ اکا دکا ایسے بھی ملتے ہیں جو کہ قلب پر کام کر رہے ہیں میڈیکل پرسپیکٹو میں، پیور سائنٹیفک اور پیور میڈیکل پرسپیکٹو میں ہارٹ پر کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے انڈوکرائن گلینڈز پہ کام کر رہے ہیں، نروس سسٹم پہ کام کر رہے ہیں. اور کچھ سائنسدان ایسے ہیں اکا دکا جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مائنڈ صرف اور صرف برین تک محدود نہیں ہے، اس کو آگے دوسرے آرگنز میں بھی اس کی فنکشنز کو تلاش کیا جا سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج سے 30-40 سال بعد، 50 سال بعد ماڈرن سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ قلب کا بھی برین ہی کی طرح کے فنکشنز ہیں. تو اب لب لباب یہ نکلتا ہے کہ چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد تزکیہ نفس کرنا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. تو نفس اتنی ایک ویلیویبل شے ہے. تو تزکیہ نفس، تزکیہ روح نہیں کہتے، تزکیہ نفس ہی کہتے ہیں، اس میں ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ روح تو آلریڈی پاک ہے، اس کو مزید پاک کیسے کیا جائے. پھر نفس امارہ جو ہے، اس کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں اس کو روح کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے. متقدمین یہ سمجھتے ہیں کہ نفس اور روح دونوں روح ہیں، لیکن نفس روح اور ہے، اور جو جس معنی میں روح قرآن پاک میں استعمال کیا گیا ہے وہ روح کوئی اور روح ہے. اس کو بتایا بھی ہے، امام غزالی نے بھی بتایا ہے کہ ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ملکوتی ہے. لیکن وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ایز اے فلاسفر کی ہیں. اس چیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مسلم فلاسفرز نے بہت سی باتیں ایسی بھی کی ہیں جو ان کا پرسنل اوپینین ہے، جو ایز اے فلاسفر انہوں نے کی ہیں، جس طرح روح حیوانی اور روح ملکوتی. اسی طرح ایویسینا نے عقل کی 2 ٹائپس بیان کی ہیں، ایکٹیو عقل اور انٹیلیجنٹ عقل. تو کچھ چیزیں ان کی پرسنل اوپینین بھی ہیں. میں نے اس تحقیق میں صرف اور صرف قرآنی آیات سے کنٹیکسچول انالیسز کیا ہے ایز اے ریسرچر. پرسنل اوپینین داخل نہیں کیا میں نے اس میں. اب اگر دوسرے ریسرچرز بھی میرے میتھڈ کو اپلائی کر کے
یا اس سے بہتر کوئی میتھڈ اپلائی کر کے انہی آیات کا کنٹیکسچول اور کانٹینٹ اور تھیمیٹک انالیسس کریں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آسان الفاظ میں کہ جن اشیاء کے لیے نفس اور قلب صدیوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، انہی اشیاء کے لیے سائیکی اور مائنڈ اور انٹیلیجنس کا استعمال بہت ہی فیزیبل ہے، ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس نشست سے آپ لوگ یہ سینسٹائز ہوئے ہوں گے کہ اپنی نفسیات کو قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن پاک میں نفس اور تزکیہ نفس جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور تزکیہ نفس کو بھی میں سائنٹیفک پرسپیکٹو میں جب ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں سیلف ٹرانسینڈنس یا پازیٹیو تھنکنگ۔ اصطلاحات کو مشکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ایک حماقت ہے۔ اصطلاحات کو آج کے محاورے میں، آج کی عام فہم زبان میں لوگوں تک اگر پہنچایا جائے گا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے، اسپیشلی سائیکالوجسٹ، وہ پھر زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔